نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، وہ خاک کے جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ساقی، کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساقی۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صحت احترام، قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکتوب شریف نمبر 32 جلد اول۔ یہ مکتوب شریف آپ نے مرزا حسام الدین احمد، جو آپ کے برادر طریقت تھے اور خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، ان کی طرف آپ نے یہ خط صادر فرمایا، جس میں انہوں نے کچھ سوالات جو آپ نے مکتوب شریف میں پوچھے تھے ان کے جوابات دیے، جس میں شریعت اور طریقت کے کچھ اہم ضروری مسائل جو ہیں وہ آپ نے بڑے خوبصورت اور مدلل انداز میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور کے مجدد پاک کے شیخ طریقت تھے سلسلہ نقشبندیہ میں، انہوں نے آپ کو اللہ کے کرم اور فضل سے وہ رہنمائی عطا فرمائی کہ آپ کے لیے علم و عرفان کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، طریقت کے اور تصوف کے منازل میں ایسے ایسے عقدے حل ہوئے اور بلند آپ کو پرواز اور بلند نسبت کی برکتیں جو میسر آئیں، تو اس پہ آپ نے اظہار تشکر بھی فرمایا، اور اس مکتوب شریف میں ان کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیات مبارکہ بہت طویل نہیں تھی، 40 سال کی عمر مبارک میں آپ پردہ فرما گئے، لیکن ان 40 سالوں میں اللہ کی توفیق سے وہ علم و عرفان اور نسبت نقشبندیہ کے اتنی فیوز و برکات کے
دریا اور سمندر رواں فرما گئے کہ جس سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تمام اہل طریقت صوفیاء میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے دو ایسے بنیادی اوصاف تھے جو بہت کم بزرگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ان میں ایک تھا کتمان احوال۔ آپ اپنے باطنی احوال کو چھپاتے تھے، اظہار کرنے کی بجائے، تشہیر کرنے کی بجائے، ڈھڈورا پیٹنے کی بجائے، اور دنیا کو سنا سنا کر اپنے تقوی، اپنی بزرگی اور مقام علو کے کہانی اور قصے سنانے کی بجائے آپ ان کو پوشیدہ رکھتے۔ ویسے اہل طریقت میں یہ بات مشہور بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معجزات کا برملا اظہار کرے، اور جو اس کے علاوہ اہل علم ہے، اہل طریقت ہیں، ان کے لیے جو باطنی احوال ہیں ان کی تشہیر کی بجائے اس کو چھپانے کا اور مخفی رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے فتنے، غلط فہمیاں اور کئی قسم کی چیمگوئیاں جو ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں۔ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے درنی والا صاحب ہے۔ لوگ سارے اس راستے کے مسافر نہیں ہوتے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ قولوا الناس بمنازلہم، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو۔ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے ہر وہ خاص بات کی جائے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا یا اس کا متحمل نہیں ہے، اور اگر اس تک وہ پہنچا بھی دیں گے وہ اس طرح اس کو نظر انداز کر دے گا اور اس پہ بے اعتنائی برتے گا کہ آپ کو بہت زیادہ افسوس بھی ہوگا، اور اپنے طور پہ انسان پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مر مر ایک بنامن شیشہ، مار بٹا ایک بن دے، تھوڑے رہ گئے دنیا اندر قدر شناس سخن دے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مشہور ہے کہ کسی پورٹر کو یا کمہار کو وہ ریت ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے ایک قیمتی جو ہے وہ موتی ملا، تو اس نے ہمت کر کے اس میں سوراخ کر کے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا، کیونکہ موتی کی قیمت صرف ایک جوہری جان سکتا ہے، جس کا وہ شعبہ نہیں ہے اس کے لیے یہ ایک محض چمکتی ہوئی چیز ہے۔ جس طرح یہ بچے جو ہیں وہ شیشے کی گولیوں سے، بانٹوں سے کھیلتے، تو اس وجہ سے آپ اپنے احوال کو چھپاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ نیکی کر اور اخبار میں ڈال، نیکی کر اور فیس بک میں ڈال، نیکی کر نہ کر لیکن اخبار میں ضرور ڈال۔ یہ جو ایک رویہ ہے کہ اس کی تشہیر کرنے کا، پھر سکنے لگا کر، پھر جو ہے وہ بکس بنا کر، اور پھر بعض تو کرامات گھڑتے ہیں، اور کرامات جو ہے وہ مشہور کرنے کے لیے ایجنٹ اور ٹاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا طریقت اور تصوف سے جو ہے وہ بہت سارے مزید حسنات و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں یہ احوال و مواجید یہ بچوں کے کھلونوں کی طرح ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے، جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دوسرا آپ کا مزاج تھا کہ عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کے آپ میں بری ہوئی تھی۔ خواجہ باقی بلا دیر بھی رحمۃ اللہ علیہ آپ مریدین میں بھی خلفاء میں بھی ایسے ہی بیٹھے ہوتے جیسے شاید وہ مشائخ اور آپ ان کے ارادت مند۔ یہ آپ کی خاص ایک کیفیت تھی، عاجزی اور انکساری۔ تواضع جو ہے، تواضع سے چلتا ہے ہر ایک کام، جھکتی ہے مینا تو بھرتا ہے جام۔ کمزور کے آگے جسے جھکنا نہیں آتا، وہ مجرم اخلاق ہے، خوددار نہیں ہے۔ تو آپ تکبر، رونت اور بڑائی اور اپنے آپ کو اونچا کر کر کے بٹھانا اور رکھنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا کہ لوگ سمجھیں کہ میں بہت شیع ہوں اور میرا تحقیق اور میری سوچ اور میرا کہنا جو ہے وہ نعوذ باللہ شاید اللہ رسول سے بھی بڑھ کر ہے، یا اس کے بعد اگر کسی کے کلام کوئی حیثیت ہے تو صرف میرا کلام ہے۔ تو آپ کا یہ رویہ نہیں تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگ جن کے قدموں میں بیٹھ کے ذانو تلمذ طے کرتے رہے، طریقت کے سبق لیتے رہے، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی سعد اللہ صاحب جیسے، خانان خانہ جیسے، شیخ فرید جیسے، اس وقت کے جتنے بھی کم و بیش بڑے بڑے اہل علم تھے، اہل طریقت تھے، حتیٰ کہ جتنے بھی بڑے بڑے گورنر تھے مغلیہ خاندان میں، وہ سارے کے سارے کم و بیش آپ کے ارادت مند تھے، مریدین تھے، کچھ آپ کے خلفاء تھے، اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی وہ بھی انڈائریکٹلی آپ کے فیض یافتہ۔ تو اس اعتبار سے مجدد پاک نے جب اپنے شیخ کے بعض ان کیفیات سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید خواجہ باقی بلا دہلوی کے باطن کی دنیا میں وہ بلندیاں، وہ عروج اور وہ اعلیٰ جو مقامات ہیں جس کو ولایت علیٰ کہتے ہیں، وہ شاید اس درجے میں نہیں ہے، یا وہ علوم و معارف کے ان سمندروں سے شاید پورے شناسہ نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر وہ ایک عام درجے میں وہ خیال کرتے رہے، کیونکہ ولی را ولی می شناسد، ایک ولی کو ولی پہچان سکتا ہے، ایک جوہری کو جوہری پہچان سکتا ہے، ایک صاحب علم کو صاحب علم پہچان سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کی عظمت کا اندازہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، ایک ریسرچر کی حقیقت کو ریسرچر جان سکتا ہے۔ تو اس لیے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے علوم و معارف اپنے شیخ کے بیان کیا، احوال بیان کیے، کو اس پہ بعض آپ کے جو پیر بھائی تھے انہوں نے کئی قسم کی چیمگوئیاں کی اور اعتراضات کیے کہ ہم نے تو حضرت میں ایسی بات نہیں دیکھی، ہم نے تو حضرت کو یہ بات کہتے ہوئے نہیں سنا، کیونکہ شیخ جو ہے وہ اپنے خاص مریدین کو وہ خاص تعلیم اور پیغام دیتے ہیں جو ان کے حال کے موافق ہوتا ہے اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ طریقت کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ جس مقام پہ جاتے ہیں تو ان کو بھرپور آگہی ہونی چاہیے، شناسائی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس منزل سے گزریں۔ جس طرح مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر رہا تھا، جو طریقت میں جس کو سیور اربع کہتے ہیں، 4 قسم کی سیریں، تو ان سیروں کے دوران جو ہے تو اس میں کئی ایسے مقامات آئے، جس طرح آپ نے ایک مقام جمع لکھا، مقام جمع الجمع، پھر فرق بعد الجمع، پھر فرق مطلق، اور سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر باللہ، سیر من اللہ الی الخلق۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب بہت کوئی گہرا مقام آ جاتا تو میرے شیخ کی روح پرفتوح اور آپ کے لطائف اور باطنی توجہات باذن اللہ وہ میرے شامل حال ہوتی اور مجھے اس منزل سے نکال کر وہ اگلے منزلوں تک رہنمائی فرماتی۔ تو اس بنا پر جن کو ضرورت تھی تو خواجہ باقی بلا دہلوی ان کی بھرپور
رہنمائی کرتے تھے، کرتے رہے، اور اللہ کے اذن سے پردہ کر جانے کے بعد بھی اللہ والوں کے فیضان کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اللہ کے اذن سے اپنی قبر انور سے اپنی امتیوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فیضان کے خزانے سمندر آپ کو نصیب ہوئے، وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں بھی ہیں، اور بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر صوفی درویش یا عالم دین جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، یا وہ اس کی گتھیاں سلجھانے سے عاجز محسوس کرتا ہے، تو سرکار اللہ کے اذن سے ان کی روح پرفتوح ہر قدم پہ رہنمائی کرتی ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کے چند اشاروں میں سلجھا دیا یا سمجھا دیا کملی والے نے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعدد ایسی احادیث یا مشکل مقامات میرے زندگی میں آئے کہ میں سرکار کی روح پرفتوح نے کرم کیا، شفقت فرمائی اور میری رہنمائی فرما کے ان کے مفاہیم کو سمجھایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں کہ سرکار آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں جو آرام فرما ہے، وہ باذن اللہ وہ اپنے امتیوں اور مخلوق خدا کی رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، ایسا چمکتا ہوا سورج جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی حسنات و برکات قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، مخلوقات ہیں، اور بالخصوص اہل ایمان، اہل حق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے بہرہ ہوتے رہیں گے۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب شریف میں جو آپ پہ اعتراضات کیے تھے، تو آپ نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے 2 نشستیں اس مکتوب کی تفہیم پہ صرف کی ہیں۔ اب آج اس کا کلوزنگ سیشن کرتے ہوئے وہ باتیں جو ابھی تشنہ گفتگو تھیں ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے اس مکتوب شریف کے عنوان کی مناسبت سے جو باتیں بیان کی، ان میں ایک بات یہ آپ نے تحریر فرمائی تھی کہ اپنے شیخ کے ساتھ جو حسن ظن رکھ کے طویل وقت مجلس و صحبت میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم و عرفان کے وہ خزانے عطا کرتا ہے، اور اس کے باطن کو اس طرح فیض یاب کرتا ہے کہ وہ صرف اسی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو تھوڑی دیر کے لیے آیا اور گیا، اور آیا بھی یا بیٹھا بھی، تو حسن ظن کی بجائے سوء ظن رکھ کے بیٹھا رہا، یا اپنے شیخ کو عام انسانوں کے درجے میں پرکھتا اور پہچان کرنے کی کوشش میں لگا رہا، یا شیخ نے جو سباق دیے تھے ان کو بس ایک سطحی سا جو ہے وہ وظیفہ سمجھ لیا، اور کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا۔ تو ایسے لوگ وہ اس شعبے کی اور ان علم و عرفان سے محروم رہ جاتے ہیں جو یقیناً اللہ کریم نے دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر عدسل سالہ طاعت بیریا۔ تو اس میں اخلاص اور حسن ظن ضروری ہے۔ ارادت ہو، ارادت یعنی ارادہ ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، تو پھر وہ باطن کے ساری کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں اور وہ نور معرفت انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ فرمایا قرآن مقدس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتے ہیں تو اس کو ایک ایسا نور عطا کرتے ہیں۔ آفامن شارح اللہ صدر علیہ السلام واہ علی نور من ربہ، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک نور ملتا ہے اور اس کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں دیکھ لیتے۔ تو وہ فیض شیخ کے قلب سے بشکل نور جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے ارادت بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے طلب بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے حسن ظن بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہری ادب آداب ان کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو مجدد صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی صحبت میں رہا ہے لیکن حسن ظن کی دولت سے محروم رہا، یا اس نے وہ طلب ایسی پیش نہیں کی، تو اگر اس کو کوئی شے نہیں ملی تو اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بارش تو ہوتی ہے لیکن اگر زمین بنجر ہو، زمین میں فرٹیلیٹی نہ ہو، زرخیزی نہ ہو، اور مناسب اس میں حال نہ چلایا گیا ہو، تیار نہ کیا گیا ہو، اور وقت پہ پانی اور بیج کا مرحلہ نہ گزارا گیا ہو، تو پھر جتنی مرضی بارش ہو اس سے کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر گندگی ہوگی تو وہ گندگی غلاظت اور زیادہ بدبو بن کے ظاہر ہو کے وہ زیادہ تعفن پیدا کرے گی۔ تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حسن ظن اور حسن عقیدت جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ تو میں حسن ظن کے ساتھ اپنے شیخ کی صحبت میں رہا، تو آپ فرما رہے ہیں تو یہ علوم و معارف میں نے انہی کی صحبت مجلس اور آپ کی رہنمائی میں حاصل کی۔ دوسری بات آپ نے اس میں جو اس پہ پہلے بھی کچھ گفتگو ہوئی، آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے باطنی مقامات ہوتے ہیں کہ ان کو لفظوں میں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، وہ احوال سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر ہر سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں۔ تو وہ باتیں خود بخود قلب پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو اس کے لیے وہ قلب کی تطہیر اور پاکیزگی، قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم ہو تو پھر واعظ و نصیحت جو وہ بھی اثر کرتی ہے، اور انسان کی اس زرخیز زمین میں پھل پھول اور محبت اور اخلاص، عقیدت کے، صبر کے، شکر کے، اعلیٰ ظرفی کے، بلند حوصلگی کے، اور جس کو علامہ نے کہا کہ نگہ بلند سخن دن نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیفیات احوال ہیں، جس طرح مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جس کو میری چپ سے کچھ نہیں ملا وہ میرے بولنے سے کیا سیکھ سکتا ہے، کیا لے سکتا ہے۔ تو یہ قلب سے قلب میں، روح کا فیض روح میں، سر کا سر میں، خفی کا خفی میں، اخفا کا اخفا میں، یہ قلب روح سر خفی اخفا، اور جو نفس مطمئنہ کا فیض ہے، اور جو محض جو ہے وہ علم الیقین نہیں بلکہ عین الیقین عقل یقین کا جو فیض ہے، تو اس کے لیے طلب بھی ہو اور شیخ کامل بھی ہو اور حسن ظن بھی ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں ان کو لفظوں میں سمجھانا، محبت دو دلوں کے درمیان ایک جذب باہم ہے، جسے میں خود سمجھتا ہوں
مگر سمجھا نہیں سکتا۔ ان احوال کو سمجھنا مشکل ہے۔ دیکھو انسان کے اندر جس سے محبت کیا کہ جذبہ ہوتا ہے تو اس کی گہرائی پنائی کو کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ تو ایک بندہ مومن کے قلب کی گہرائی کو علامہ نے بھی کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی ایک سرور تو ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو انسان کی چھوٹی سی آنکھ اتنے بڑے چاند سورج جو ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، تو وہ اس کی آنکھ کی پتلی میں سما جاتے ہیں، تو قلب کی نظر کہاں تک جائے گی، پھر ایک ولی کی نظر کہاں تک جائے گی، پھر ایک نبی کی نظر کہاں تک جائے گی، پھر ایک رسول کی نظر کہاں تک جائے گی، اور پھر جو اولو العزم مرسل ہیں ان کی نظر کہاں تک جائے گی، اور پھر امام الانبیاء جو ہیں سید المرسلین جو ہیں ان کی نظر کہاں تک جائے گی۔ تو لہٰذا ان گہرائیوں اور پنہائیوں کو سمجھنا جو ہے لفظوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ پوچھ انہاں نوں جنہ پیتی ہے پھر انہاں نال کی بیتی ہے، جنہیں اد وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی ہے۔ تو پھر آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف جو احوال ہیں ان کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں، مختلف علوم جو ہیں اس کے مختلف ثمرات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی ضروری نہیں کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو ایک اچھا انجینئر بھی ہوگا، ایک اچھا ٹیلر ماسٹر بھی ہوگا، کہ اس نے سی ایس ایس جس نے کر لیا ہے تو لہٰذا ایک بہترین عالم دین بھی بن گیا جو سی ایس ایس کوالیفائیڈ ہے، لہٰذا وہ بہت بڑا مفتی بھی ہے، وہ بڑا مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے۔ بھئی وہ ایک اپنے شعبہ زندگی جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کرنی ہے اس کو نہ ہوا ہے، باقی دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، علم منطق کیا ہے، اور دیگر جو ابحاث ہیں وہ بیچارے کا اس سے کوئی براہ راست تعلق و لنک نہیں ہے۔ تو ایک شعبے کی مہارت کو ہر ایک پہ فٹ کر دینا یہ محض کم علمی و جہالت ہے۔ پھر آپ نے اس میں ایک اور پہلو یہ بیان کیا کہ پھر اللہ کا ایک فضل بھی ہے، فضل تیرے دا ازلی قطرہ، یا عشق تیرے دا ازلی قطرہ میں تین دے وس ناہی، اکنا ڈٹھے ہاتھ نہ آوے اکنا دے وچ رہی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کہتا ہے میرا فضل میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا اور سونے والے کو کہا جا رہا ساری خدائی تیری۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت اس نے مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، گندے پانی کے جوہڑ میں گلے لالا جو ہے وہ اس طرح شہزادہ بن کے اور ایک نایاب سا خوبصورت پھول بن کے کھلتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو اور نہ حسد کرو جو میں نے بعض لوگوں کو عطا کیا اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ نبیوں میں بھی فضیلت کے درجات ہیں، اولیاء میں بھی ہیں، صحابہ میں بھی ہیں، اہل علم میں بھی ہیں۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا اللہ تعالیٰ کرتا۔ پھر آپ اس میں ایک اگلی بات یہ فرماتے ہیں، اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثال لے لیں تو صحابہ اکرام سرکار کی صحبت سے فیض کے وہ سمندر انہوں نے حاصل کر لیے کہ بعد میں آنے والے وہ جتنی مرضی عبادتیں کریں، ریاستیں کریں، حج کریں، عمرے کریں، تو وہ صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ سرکار کے صحبت یافتہ ہیں۔ صحابیت کا درجہ عبادت سے نہیں، وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سرکار کی صحبت سے ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابک النجوم بی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان کی محبت اور مودت کا فیض جس کے قلب میں ہوگا تو وہ جو ہے وہ طوفان میں وہ غرق ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ اور صحابہ ستاروں کی طرح ان کے رہنمائی میں پھر چلتے رہو، کشتی نوح میں بیٹھے رہو، تو منزل جو ہے
وہ خود تمہارے قدم چومے گی، جس کو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہے کہ اہل حق کی، اہل سنت کی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فضیلت شیخین حب الختانین والمس الخفین، شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، اور ختنین سرکار کے 2 داماد سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی محبت جب اکٹھی ہو جائے اور جو موضوع پر مسح کا قائل ہے، تو یہ گویا کہ 3 نشانیاں اہل سنت کی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی، یہاں ضمناً ایک بات میرے ذہن میں آئی، بکس میں بھی لکھا ہے، دوستوں سے بھی سنا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے لخت جگر اور آپ کے منظور نظر اور آپ کے علوم و معارف اور عرفان اور تقوی کے کامل وارث اور جانشین حضرت سید معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو بابو جی علیہ رحمہ کہتے ہیں، تو آپ کسی جلسے کی تقریب میں تھے، تو حضور تاجدار گولڑا شیخ کا ذکر خیر چھڑ گیا اور انہوں نے آپ کی شان، تعریف، توصیف بڑے عقیدت سے، محبت سے برملا انداز میں کرتے کرتے وہ بعض کا ایک ایسا مقام آ جاتا ہے انسان بعض کا تو غلوب محبت میں چلا جاتا ہے، تو انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھے۔ تو کسی عالم دین نے مفتی صاحب کو ٹوک دیا کہ یہ امام اعظم کا موقف نہیں ہے اور ان کا یہ پیغام نہیں ہے، تو آپ سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام اعظم کا کیا حیثیت ہے، جس درجے پہ میرے شیخ مکرم سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی معمور من اللہ اور آپ امام العاشقین ہیں اور فاتح قادیانیت وغیرہ وغیرہ کافی چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ ہیں، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا مجال ہے، پھر سید السادات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو اس پہ بابو جی علیہ رحمہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس منبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تھپڑ مارے، جس پر جو ہے سارے لوگ خوفزدہ ہوئے کہ اس قدر ناراضگی، اس قدر جلال، آپ تو محبت اور نرمی اور کرم کے پیکر ہیں، تو آج ایسا جلال۔ تو آپ نے پھر خود وضاحت فرمائی کہ پہلا تھپڑ اس لیے تمہیں مارا کہ تو نے جو ہے وہ میرے مرشد کریم، میرے والد ماجد کو بے امامہ ثابت کیا۔ جہاں امام کا قول یا رہنمائی یا پیغام آ جاتا ہے تو مقتدی کا فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر آمنا و صدق نہ کہے۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک موقف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے موقف اور پیغام کو چھوڑ کر وہ اپنی رائے سے کوئی نیا موقف جو اس کے اوپر ثابت کرے؟ تو میرے شیخ کو بے امامہ تو نے ثابت کیا، کیونکہ جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان بن جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دین کی ناک مروڑتا رہتا ہے اور اس میں تصرفات کر کے بہت سارے وہ رستوں میں گمراہی کے راستے خود پیدا کر لیتا۔ دوسرا تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ تو نے میرے باپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بلند درجہ عطا کرنے کی کوشش کی، جو امام اعظم کا رتبہ مقام ہے، جو جس مرتبے پہ آپ تبع تابعین کے بھی امام، آپ تابعین میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل مختوم الامم جو ہیں، سید حجویر مخدوم امم
مرکد او پیر سنجرا حرم، جن کے قدموں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے اللہ والے بیٹھ کے فیضان کے سمندر حاصل کر کے یہ کہنے پہ جو ہے معمور ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو نے میرے باپ کو، میرے شیخ کو امام اعظم سے بھی جو ہے وہ اوپر تیسرے درجے پہ لے گیا۔ اور تیسرا، میں نے تمہیں تھپڑ یا تماچا اس نہیں مارا کہ آئندہ بھی اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی تو میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آؤں گا۔ تو یہ وہ رتبے اور مقام ہیں جو اللہ نے ان خوش بختوں کو عطا کیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میرا دور ہے، پھر ان کا جو اس کے بعد ہے، پھر ان کا جو اس کے بعد ہے۔ تو تین زمانوں کے خیر ہونے کی سید البشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حضور اور صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، تو یہ تین وہ خوش بخت جو ہے وہ طبقات ہیں کہ جن کے خیر ہونے پہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ تو بعد والے جو اولیاء ہیں ان میں طبقات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو خوش بخت لوگ ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو جو رتبہ اور مقام ہے محض ان کی عبادتوں کا مرہون منت نہیں، وہ سرکار کی صحبت کی وجہ سے۔ لہٰذا کوئی ان سے زیادہ حج کر کے عمرے کر کے کوئی کہ سرکار نے تو ایک حج کیا تھا، دیکھو جی میں نے تو 5 حج کیے، 10 حج کیے، سرکار نے اتنے عمرے کیے تھے میں نے تو اتنے کیے، سرکار نے تو جو ہے اتنا فلاں عمل کیا تھا میں نے تو اس سے زیادہ کیا، لہٰذا نعوذ باللہ شاید میرا رتبہ بڑھ گیا۔ نہ جس مقام پہ سرکار فیض المرام ہیں وہاں تو اتھاں چپ دی جا لا کوئی نہیں سکتا، بادس خدا بزرگ تی قصہ مختصر۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کا المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما قال حقہ، بادس خدا بزرگ تی قصہ مختصر۔ سرکار کے رتبے کو پہنچنا تو کجا آپ کے صحابہ کرام میں بھی جو بظاہر جس کو سمجھانے کے لیے سب سے چھوٹے درجے میں ادنا صحابی ہے، اس کے درجے تک بھی سارے جو ہیں وہ تابعین اور تبع تابعین اور سارے بزرگ اور امام اکٹھے ہو کر اس کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے، کیونکہ وہ جو سرکار کے تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، جن کو سرکار نے جن کا تزکیہ فرمایا اور بار بار ان کے شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، اور حضور علیہ السلام کی ان گنت احادیث اور بعد میں آنے والے سارے اکابرین کا جو موقف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد عمر ثانی کہتے ہیں، کسی نے کہا جی آپ نے جو حدیث کی دین کی خدمت کی ہے آپ یقیناً جو ہے وہ صحابہ کے درجے تک پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پایا خدا کے بندے، سرکار کے صحابی کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ سرکار کی میت میں جہاد کے لیے نکلے، وہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے ان گھوڑوں میں جو گرد و غبار ان کی ناک میں چلی گئی، ان کے ناک کی رینٹ جیسا بھی جو ہے وہ غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، اس سرکار کے صحبت یافتہ، آپ کی تربیت یافتہ۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اب کوئی اپنے اعمال کو بنیاد بنا کے ان صحابہ سے اپنا موازنہ شروع کر دے، مقابلہ شروع کر دے، تو یہ ما جہالت ہے، یہ اللہ کا فضل تھا، اور فضل ہے جو ان کے شامل حال ہوا۔ اور جس طرح سارے نبیوں میں حضور سب سے افضل ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ بھی سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہے۔ جس طرح حضور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی، سارے صحابہ جو ہیں وہ مقام صدق پہ تھے، حضور کی امت کا صدیق جو صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان شرم و جہاں کے کامل پیکر ہیں، اور مولا علی شیر خدا جو ہے وہ شجاعت کے امام اور امام الاولیاء، اور جو رتبے اللہ نے صحابہ کرام جو ہیں، جو ان کے طبقات بیان کیے گئے خلفائے راشدین ہیں، ان کی خلافت کی ترتیب سے، پھر جو اصحاب بدر ہیں ان میں پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو یہ طبقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔
پھر جو ہے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی میں یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی منزل کو پانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی رہنمائی اور اس طرح کے علوم و معارف جو وہ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ طریقت کی دنیا میں بھی بہت سارے مقامات ہیں، کوئی سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ جذبہ سے ملتا ہے، ایک مرتبہ سلوک سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس اور حدیث میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی اجتباء کے راستے پہ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اصطفاء کے راستے سے جاتا ہے، کوئی اللہ کے کرم سے اس کے دل کو اللہ پیدائشی طور پہ وہ ایسا پاکیزگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ سارا جذبہ اللہ کے عشق اور محبت کا اس کو وہ بائی برتھ ملا ہوتا ہے، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جس طرح دیگر بڑے اولیاء کرام جو ہیں۔ تو بعض ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، نیک مجلس و صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر المل کی دنیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ بجا لانے سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ خاص جذبہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بعض جن کو پہلے سے ہی اللہ نے قلب اور روح کو پاک کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے پہلے سے ہی برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں بعد میں پھر وہ سارے علوم و معارف حاصل کرنے پڑتے ہیں، انہیں علوم و معارف اعمال بعد میں آتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا فیض پہلے آ جاتا ہے۔ بعض کو وہ خاص محبت کا فیض بعد میں کامل طور پہ ملتا ہے، پہلے وہ علم اور عمل کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ پھر امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اس مکتوب شریف میں ایک یہ پوائنٹ بھی تھا کہ حضرت حسام الدین احمد جو ہیں انہوں نے بعض برادران طریقت کا ذکر کیا کہ انہوں نے آپ کے اوپر جو اعتراضات کیے تھے ان کی حالت بدل گئی ہے، حالت خراب ہو گئی ہے۔ پہلے وہ بہت زیادہ نیکی ہدایت میں قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اب ان کے وہ کیفیات نہیں رہی۔ تو آپ نے اس پہ بھی گفتگو فرمائی کہ دیکھو انسان سے کمی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن جب غلطی اور کوتاہی ہو جائے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، تو اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ انسان توبہ کرے۔ سچی تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صرف توبہ نہ ہو بلکہ توبۃ نصوحا ہو۔ التائبون العابدون، قرآن میں بھی ہے کہ وہ پہلے توبہ کرتے ہیں پھر عبادت کرتے، اور التوبہ تو مقدم یا فوق العبادت، توبہ جو ہے وہ عبادت پہ فائق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جب انسان کلمہ نہ پڑھا ہو، جتنے مرضی نیک عمل کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں، پہلے کلمہ پڑھے اس کے بعد نیکی کے عمل کرے گا تو اس کو اس کا فیض بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح جب تک انسان میں حسن نیت نہ ہو، اخلاص نیت نہ ہو، تو بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ محض ایک رسم رہ جاتی ہیں، ایک ایکسرسائز بن جاتی ہے۔ نماز میں اگر ریاکاری ہو، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، جہاد میں، تو وہ قلب کو پاک کرنا، نیت کو درست کرنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ تو نیت کا اخلاص بنیاد ہے۔ تو اسی طرح جو ہے انسان سے جب خطا ہو تو اس سے فوراً تائب ہوا جائے۔ تائب ہونے کا طریقہ ہے وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اگر حقوق اللہ ہے تو اس کی بارگاہ میں روئے دھوئے مناجات کرے، استغفار کرے، درود و سلام پڑھے، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرے۔ مخلوق سے متعلقہ حقوق العباد ہے تو ان کا دل راضی کرے، اگر حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے، ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا دل راضی کرے اور معذرت کرے اس پہ۔ جب وہ کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں غریب مسکین وہ ہوگا اعمال تو بڑے اچھے لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کے حقوق اس نے پائمال کیے ہوں گے، تو قیامت کے دن پھر اس کی نیکیاں بانٹ بانٹ کے وہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔
پھر بھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگوں سے کی ہوئی زیادتیاں پھر بھی باقی ہوں گی، کیونکہ اس نے ان سے معافی نہیں لی، ان سے معاف نہیں کروایا دنیا میں، اس کا ازالہ نہیں کیا، اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا، تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو وہ اعمال انسان کو اس لیے فائدہ نہ دے سکے کہ اس نے جو 7 حقوق العباد کے اندر زیادتیاں کی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے حقوق انہوں نے پائمال کیا، میری غیبت کی ہے یا میرے اوپر الزام تراشیاں کی ہیں یا میرے معاملے میں انہوں نے جسارتیں کی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سچی توبہ اللہ سے بھی کریں اور اظہار ندامت کریں اور معذرت کریں، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کا عملی ذات یہ ہے کہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی سے معافی مانگ کے پھر اس کے سر میں ڈنڈا دے مارے اور ایک دفعہ تائب ہو کر پھر جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر پھینکنا شروع کر دیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا کہ ہلاکت ہے تانے مینے مارنے والوں کے لیے اور عیب جوئیاں کرنے والوں کے لیے، پھر اسی رستے میں لگا رہا تو وہ بیکار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو حالت بدل رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو نہ بدلیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی اور عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی خدا کے سوا ان کا کوئی کارساز ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ تائب ہوں اور اللہ سے بھی معافی طلب کریں، اور میرے حق میں جو ان سے زیادتیاں ہوئیں آپ نے سفارش کی، میں تو معاف کر دوں گا، لیکن اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی وضع کو چینج کریں، اپنے رویے کو جو ہے وہ جو ان کے اندر غلطیاں کوتاہیاں انہوں نے پیدا کی، غیبتیں کر کے یا الزام تراشی یا میرے بارے میں جو سوء ظن انہوں نے رکھا ہے، سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے۔ پھر خاص طور پہ آپ نے میاں شیخ العداد کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کو معاف فرما دیں اور ان کے معاملے میں کرم کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں معاف کر دیا اسے، لیکن اسے بھی چاہیے کہ اپنے عمل اور کردار سے اس غلطی اور کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ کرے اور آئندہ جو ہے وہ ایسے معاملات سے باز رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری طرف سے ہے وہ میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اب اس سے توبہ کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو سفارش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ ایک اور بات آپ نے اس میں یہ بھی بیان کی کہ پیر بھائیوں کا رشتہ یہ سگے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن کا جسد الواحد ان اشتکا شیء واجد علامہ ذالک فی سائر الجسد کل، ایک جسم کی طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایک رشتہ شیخ کا ہے، برادران ہم طریقت ہے، تو آپ سرہند شریف تشریف لائیں، ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ پھر جو ہے ایک اور ضمناً آپ نے اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو میاں شیخ العداد جو ہے انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت سیدنا خواجہ باقی بلا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیضان کا کامل وارث ہوں، جانشین ہوں، اور میں اس کا تقسیم کار ہوں، اس کا قاسم ہوں، تو آپ فرماتے ہیں یہ محض ان کی اپنی خوش فہمی ہے، کیونکہ شیخ کی موجودگی میں بھی تھا۔ آپ جب سمرقند بخارا کے سفر پہ گئے اسے اپنے ساتھ لیا، ساتھ کوئی خدمت کے لیے کوئی تھیلا پکڑ لیا، کوئی وضو کرانا یا دیگر معاملات جو ہوتے ہیں، تو واپسی پہ آپ نے اس کو مہمانوں کی خدمت کے اوپر مامور کیا کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے دیگر معاملات،
اور ان کے جو حاجات یا مسائل ہیں وہ شیخ تک پہنچانا۔ تو مجھ سے باقاعدہ خواجہ باقی بلا دہلوی پیر و مرشد نے مشورہ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا بظاہر یہ بندہ اس کیلیبر کا تو نہیں، لیکن کیونکہ آپ اس وقت ذوف میں ہیں یا آپ کی صحت ناساز ہے، تو اب ہر ایک کی بات تو واقعی سننا مشکل ہے، تو یہ کیونکہ 24 گھنٹے ادھر ہر وقت، تو لہٰذا اس کو اجازت دے دی کہ جو ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاون بنے، ان کو ذکر کروائے، اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ اپنی شیخ تک پہنچائیں۔ تو حضرت کے پردہ کر جانے کے بعد اس نے اس کو بنیاد بنا کے یہ سمجھا کہ میں اپنی شیخ کے تمام جو فیوز و برکات ہیں، علوم ہے، معرفت ہے، تقویٰ ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، عشق الہی، عشق مصطفیٰ طریقت کی ساری منزلیں جو ہیں وہ ساری کی سارے میرے اندر جو ہے وہ گڑھم کر کے چلی گئی ہیں۔ تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے اس میں بات بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اللہ کے کرم سے ہی آگے چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو کسی آستانے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ زیادہ دیر بیٹھا رہا، زیادہ اس نے وقت دیا، یا وہ شیخ کی بظاہر ڈیوٹی پہ مامور رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ اب مفسر بھی بن گیا، محدث بھی ہو گیا، وہ فقیہ بھی ہو گیا، اب جو بہت بڑا قلمکار بھی ہو گیا، خطیب بھی ہو گیا، اور سارے فیوز و برکات کا وہ وارث و جانشین بن گیا۔ بات ہے کہ محض جہالت کے اوپر مبنی یہ تصور ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک وہ ڈاکٹری سیکھتا نہیں، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کلرک کا بیٹا کلرک نہیں بن سکتا ہے، کہ درزی ٹیلر ماسٹر چھوٹا سا فن ہے، اس کا بیٹا پیدائشی ٹیلر ماسٹر نہیں بن سکتا، وہ اس کو فن سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ ان سارے مرحلوں سے گزرا ہی نہیں، محض اس گھر میں پیدا ہو جانا، یہ دنیا میں برادریاں تو ہیں ٹھیک ہے، جاٹ کا بیٹا جاٹ ہے اور کھوکھر کا بیٹا کھوکھر ہے، کشمیری کا بیٹا کشمیری ہے، اور کوئی چغتائی ہے تو اس کا بیٹا بھی چغتائی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے بیٹا مسلمان، وہ ابھی لفظی طور پہ تو ہے، عملی طور پہ کامل وہ ہوگا کہ جب تک وہ اللہ کی توحید کو سمجھے، وہ عقائد و نظریات کو سمجھے، وہ ایمانیات کو سمجھے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اور یہ ملائکہ کیا ہے، یا آسمانی کتابیں کیا ہے، تصور آخرت کیا ہے، حدیث کیا ہے، جب تک وہ شعوری طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کلام مقدس میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کا طریقہ میری اتباع کرو۔ تو اتباع کیا ہے؟ وہ علوم جو میں لے کے آیا ہوں، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ سیرت، وہ کردار، وہ احکامات، وہ اسلام کا سارا ڈھانچہ جو پیدائش سے موت تک، اطلب العلم من المہد الی اللحد، سرکار نے اس لیے کہا گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گود کے فرائض ذمہ داریوں سے لے کے گور کے فرائض و ذمہ داریوں تک ساری زندگی کا ایک ایک لمحے کا تمہیں علم بھی ہو، شعور بھی ہو، آگہی بھی ہو، حلال حرام کی تمیز بھی ہو، اور جو اس میں اللہ کے احکامات مبارکہ ہیں، جو امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ان کو سرکار کی اتباع تو تب ہوگی جتنے علم ہے اتنی اتباع کرے گی، جس کا علم بھی نہیں، جس کی آگہی نہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ سرکار کے فیضان کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کے جسمی کمالات ہیں، ایک آپ کے قلبی روحانی کمالات۔ جب تک دونوں کا جامعہ نہ ہو تو اتنی دیر تک جو ہے وہ دیکھو سرکار کی وہ طویل حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب لوگ دین سیکھنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی دستگیری کرتا ہے، انہیں جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ لگاتا ہے، ان پہ فیض سکینہ نازل کرتا ہے، ان پہ رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کریم ملائکہ کو بھیجتا جو نور کی چادر تانتے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ پھر آخر میں سرکار نے فرمایا لیکن اگر کوئی عمل کرنے میں پھر سستی کرے، سیکھ تو لیا ہے اب عمل نہیں، کردار نہیں، اخلاص نہیں، تو فرمایا اس کا خاندان جو ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ دیکھو جی میں تو جاٹ ہوں، لہٰذا مجھے جو ہے وہ سپہ سالاری کا عہدہ دے دیا جائے، مجھے ڈاکٹری کا بھی عہدہ دے دیا جائے،
میرے گلے میں سارے اعزازات ڈال دی جائیں، بھئی تم کرو گے کیا؟ نہ تم نے ڈاکٹری سیکھی، نہ تم نے سپا گری سیکھی، نہ تم نے ذکر سیکھا، نہ تم نے اپنے لطائف بیدار کیے، نہ تم نے جو طریقت کے ادق قسم کے معاملات ہوتے ہیں، احوال و مواجید ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو بزرگوں کا خصوصی فیضان ہے، تم نے تو اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو نہیں پیدا ہوا تو بس ہر شے تمہارے اندر جو ہے خود جو ہے وہ کمپیوٹر سے ادھر سے چلی گئی ہے۔ اس کے لیے وہ ظرف ضروری ہے، وہ سیرت ضروری ہے، وہ کردار ضروری ہے۔ جو شیخ مکرم یا والد محترم جو اعمال صالحہ کرتے رہے، مخلوق کی خدمت ہدایت کرتے رہے، جب تک اس راستے پہ نہ چلو تو اتنی دیر تک وہ فیضان کا بندہ وارث نہیں بن سکتا۔ وہ سارے امور خیر کرتے رہو، تو رچھ نچائے، تو کتوں کی دوڑیں لگوائے، اور تو لاہ و لب کے اندر 24 گھنٹے مصروف رہے، تجھے 5 وقت نماز کی بھی توفیق نہ ہو، شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا تو جا علم ہی کوئی نہ ہو، اور اس ہدایت کی راہ پہ تو چلے ہی نہ۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان تھا، لیکن نبی کے نقش قدم پہ نہیں چلا تو طوفان نوح میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی تھی، تو لیکن وہ غلط لوگوں کے ساتھ مل گئی تو وہ سارا کچھ برباد کر بیٹھی۔ اور فرعون کی اپنی بیوی آسیہ تھی، لیکن وہ ہدایت کے راستے پہ چلتی رہی تو فرعون جہنمیوں کا سردار بن گیا، وہ جنتیوں کی سردار بن گئی۔ تو اس طرح جو ہے سرکار نے فرمایا کہ جو عمل میں سستی کرتا ہے، فرمایا 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک وہ جس کے پاس عمل ہے علم نہیں، اور ایک وہ جس کے پاس علم تو ہے عمل کوئی نہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں ہمیں شریعت سے 3 چیزیں ملتے، علم، عمل اور اخلاص۔ جب تینوں چیزیں کامل طور پہ اللہ کی بارگاہ سے جتنا اس کو ملتا جائے گا، آپ نے سرکار کی اتباع کے 7 درجے بیان کیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اکثریت جو ہے وہ بیچارے تو پہلا درجہ ہی نہیں طے کرتے ساری زندگی، وہ اسی میں گھوم پھر کے جو ہے وقت گزار دیتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ نہیں جی میرے 7 درجے طے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں جٹ صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میں ڈار صاحب کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، میں مسلمان صاحب کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، لہٰذا میں حاجی صاحب کے گھر پیدا ہو گیا ہوں، میں حاجی بھی ہوں، اب میں نمازی بھی ہوں، میں مفتی بھی، میں سارا کچھ ہوں، اور مجھے وہ سارے پروٹوکول دے دیے جائیں اور مجھے شیخ اس اعلیٰ مسند پہ بٹھا کر اسی طرح جو ہے وہ عقیدتیں مبدیں نچھاور کی جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ علامہ نے بھی اس بات سے کہا کہ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بو زرے دل کے ویسو چادر زہرا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ کوئی شیپ نہیں ہے، یہ پنڈتوں پروہتوں کا دین نہیں ہے کہ پنڈت دا پتر پنڈت جو ہے، لہذا شودر کا پتر شودر، ویش کا پتر ویش جو ہے سرکار کی خدمت میں لال حبشی آئے، وہ رشک قمر ہوئے، سلمان فارسی آئے، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہو گئے۔ سرکار نے ان کو کون کون سی عزتیں نہیں دی، روم سے صہیب آئے، کتنی برکتیں ہیں۔ تو اور اپنے جو فیملی میمبرز تھے، بنو ہاشم کے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب جو ہے اس کے لیے پوری مذمت میں آیتیں بھیجی گئی۔ تو جنہوں نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو وہ محض ایک خونی نسبت، جس طرح یہودیوں کا موقف تھا کہ نحن ابناء اللہ احباؤ، ہم تو اللہ کے پتر ہیں اور ہم تو اللہ کے لاڈلے چہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسی بات ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، میں نے تمہیں ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا اور میں تم پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تم نبیوں کی اولاد ہو کر تم اللہ کے پتر ہونے کے دعویٰ کرتے ہو۔ یہی بات عیسائیوں نے بھی کہی، جن کے پاس عمل نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو مجد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ایسے دعوے کرنے سے کسی نسبت بھی سلب ہو گئی ہے، ایسے حماقتیں کرنے سے وہ بہت سارے جو ہے وہ جو چند دانے اکٹھے ہوئے تو ان سے بھی محروم ہوئے۔ لہٰذا میاں شیخ العادات جو ہے ان کو اپنی وضع کو بدلنا چاہیے۔ پھر ایک آپ پہ یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ یہ نئی نئی باتیں جو کرتے ہیں طریقت کی، شیخ نے نہیں کی،
تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیخ یقیناً 40 سال کی عمر میں وہ پردہ فرما گئے، انہوں نے بھرپور علم و عرفان ہمارے دلوں تک پہنچایا، ہمارے کانوں کے جو ہے وہ سماعت تک پہنچایا، اور اپنے کردار سے سارا کچھ وہ ظاہر کرتے رہے۔ اگر زندگی وفا کرتی تو جس راہ پہ وہ چل رہے تھے تیزی سے، وہ بہت زیادہ اور طریقت کے نئی راہیں کھولتے۔ جس طرح خواجہ عبد الخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری سلوک کی منزلوں کو جو ہے وہ 8 اصطلاحات میں بیان کیا، جن کو اصطلاحات سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں، مصطلحات کا لفظ بھی بولتے ہیں، کہ نظر بر قدم، ہوش در دم، سفر در وطن، خلوت در انجمن وغیرہ۔ تو خواجہ نقشبند بخاری نے ان 8 کو بھی قائم رکھا، اس میں 3 کا مزید اضافہ کیا، 3 اصطلاحات کو بڑھایا۔ جس طرح فرماتے ہیں کہ علم نحو جس نے ایجاد کیا، عثمان بن طویل ایک نام ہے، تو اس نے جو اصول بیان کیا اس سے 10 گنا زیادہ اصول بعد میں آنے والوں نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ جو بابیس نے جو کمپیوٹر بنایا تھا اب حرام ہو گیا کہ اس میں ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی، اب اس کا کمپیوٹر جو بہت زیادہ کمروں پہ مشتمل تھا اور بہت ساری اس میں مشینری اور تکلفات تھے، وہ جو پھیلا ہوا تھا کئی مربعوں تک جو ہے، اب جدید دور نے وہ ہمارے چھوٹے سے جو موبائل کے اندر اس کو قید کر دیا، چپ کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ تو کفر و شرک ہو گیا کہ یہ بابیس کی مسابقت ہو گئی، ایسا نہیں۔ فرمایا ہر علم اور فن میں تحقیق ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ اسی طرح دین کے اندر جب ہم تفاسیر کرتے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں اس کی روشنی میں علماء کو، اہل حق کو، وہ انہیں اجتہاد بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے محنت اور کوشش کر کے نئے پہلو بھی اجاگر کرنے ہوتے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں یا جو اس وقت حالات نہیں تھے۔ آج کل ابھی تک بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ویڈیو وغیرہ بنانا یہ مناسب نہیں یا جائز نہیں، بعض تو اس کو حرام کہتے تھے، سپیکر میں اذان دینا یا سپیکر میں نمازیں پڑھانا یا یہ تصویریں بنانا، فوٹو کھنچوانا۔ لیکن علماء نے دیکھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، اور جس وقت ہمائیوں کے دور میں کہا جی توپ بنائی جائے، مغلوں کو کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ سرمایہ، تو کسی نے کہا نہیں جی اس سے زکام کی بیماری پھیلے گی، انگریز توپیں بناتے رہے اور یہ جو ہے وہ باغات اور محلات بناتے رہے، تو نتیجہ یہ نکلا جب وہ توپیں لے کر اور گنے لے کے آئے تو ان کے ڈنڈے سوٹے تلواریں جو ہے وہ بیکار ہو گئی۔ تو انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی۔ تو اب کہیں کہ صحابہ کیونکہ تلواریں لے کے لڑتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھتے تو اونٹوں پہ، تو لہٰذا ہم بھی گھوڑوں اور اونٹوں پہ جا کے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، غیر مسلموں کا، تو یہ ماں جہالت ہے۔ یہ ایٹم کا دور، انہوں نے ایٹم بم بنا لیے، انہوں نے جدید میزائل سسٹم بنا لیا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ ہر وقت تیار رکھو، کوئی استعمال کرنے کے لیے صرف نہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے وہ بم بنا کے گرانا ہے، صرف دشمن کے اوپر دھاک بیٹھی رہے اور جرت نہ کرے۔ انہیں پتہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو دشمنوں کے پاس بھی، اگر ہم ان کے اوپر میزائل داغیں گے تو ان کے پاس بھی اس میزائل کا توڑ بھی ہے، اس سے بڑا میزائل یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ چلو یہ 10 نہیں 5 مار لیں گے تو بچے گا ہمارا بھی کچھ نہیں۔ تو لہٰذا ہر شعبے میں تحقیق ہوئی، تو کیا دین ہی ایک ایسا طریقہ ہی ایسا راستہ ہے کہ اس میں تحقیق کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا؟ زمانے کے تقاضے بدل گئے، حالات بدل گئے، آج وہ روایتی قسم کی پیری مریدی کا نظام نہیں ہے، آج وہ روایتی قسم کی یہ پنڈت پروہت والا جس طرح ہندوؤں کا نظام ہے، یہ یہودیوں کا وہ دور نہیں ہے۔ آج تو وہ میرے قبلہ عالم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہاں ہم جرسے نالے کارواں رہے۔ تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور کس قدر تحقیق انہوں نے کر کے، تو ضرورت ہے طریقت میں بھی، تصوف میں بھی نئی نئی راہیں نکالی جائیں، نئے نئے لوگوں کو دین سکھانے کے طریقوں سے آگاہ کیا جائے، تطہیر قلب کے لیے جو جدید ذرائع ان کو بروئے کار لایا جائے۔ دیکھو ہماری مساجد میں سرکار کے دور میں یہ اے سی نہیں ہوتے تھے، اب اے سی بھی ہیں اور سردیوں میں ہیٹر بھی ہیں۔ اس طرح گرم پانی نہیں تھا، ٹھنڈا پانی تھا، اب وہ گیزر بھی چلتے ہیں، گرم پانی بھی میسر ہے، اور بے شمار وہ نعمتیں۔ پہلے وہ پیدل حج کرتے تھے یا اونٹوں گھوڑوں پہ جاتے تھے، اب ہوائی جہازوں پہ
تو یہ جدید تحقیق جو ہے اس کو دین پہ عمل کرنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے میں یہ ضرورت ہے. جو ایسا نہیں کرے گا، علامہ اقبال نے بھی بار بار کہا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، وہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ساس زیاں جاتا رہا. علامہ اقبال کی تو ساری شاعری انقلابی شاعری ہے. کبھی ہم نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا سی پارا. تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، اور تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو سلاب سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. تو وہ علم و عرفان وہ لے گئے، یورپ نے ترقی طے. اسی طرح طریقت میں بھی دیکھو، ہم جو اہل ایمان ہیں، اہل حق ہیں، کچھ سلسلہ نقشبندیہ میں ہیں، چشتیہ میں ہیں، قادریہ، سہروردیہ ہیں، ہمیں تبلیغ کے نئے ذرائع، ہمیں تحریض کے نئے ذرائع، ہمیں جو ہے قلوب و ذہان کی پاکیزگی کے نئے ذرائع کو بروئے کار لانا چاہیے. ہم ٹاک کریں. آج کل تو باقاعدہ اس میں جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ باقاعدہ بنائے گئے ہیں، انٹرفیس ڈائلاگ جو ہے. اور یہ جو ٹالرنس ہے، ریلیجس ٹالرنس جو ہے، کہ بجائے لڑنے بھڑنے کے، سونو مکی ہونے کے، اور خونے سیکنے کے، اور مزائل داغنے کے، مل بیٹھیں، ٹاک کریں، گفتگو کریں، اس کی تکلیف دیکھیں کیا ہے، اس کو اپنا درد بھی بیان کریں. ہو سکتا ہے مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈز، کچھ مبالغہ میزیاں، کچھ ادھر مبالغہ میزیاں ہوں. تو جب مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راہ حق، راہ نجات نکل آئے گی. دیکھو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں عیسائیوں سے کہو، خدا کے بندو، کوئی عقل کے نہ کھلو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو مجدد پاک نے بھی اسی حقیقت کا اشکار کیا ہے. اگر شیخ مکرم نے بہت سی باتیں بیان کی، ان کو میں نے ایکسپلین کیا، کھولا، اور نئی راہیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، تو اس میں کون سا مذائقہ ہے، ایسی کون سی برائی کی بات ہے؟ کوئی اس سے کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ کو میں نے بدل دیا، کوئی دین اور شریعت کے اندر جو ہے کوئی نیا دین ڈال دیا، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مخلوق کو اللہ کے دین کے قریب کیا ہے. اور پورے پاک و ہند میں جس طرح آپ نے اسلام کا نفاذ کیا، جہانگیر سے بنیادیں رکھوائیں، پھر آگے شاہ جہان، پھر اورنگزیب عالمگیر، جن کو چھٹا خلیفہ راشد کہتے ہیں. تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ ساتھی جو اس طرح کی ناپسندیدہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ تائب ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات سے رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے شیخ مکرم کی جو تعلیمات ہیں ان کو مزید سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی دین دنیا عاقبت خود بھی سنواریں، اور مخلوق کے لیے بھی وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.